اور دوسرا یہ کہ جہالت سے نفرت ہونی چاہیے، کہ انسان کسی چیز کا علم نہ رکھے اور جاہل رہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر علم نہیں رکھتے کس بات کا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، انہیں نہیں پتا کس نے پیدا کیا۔ they don't know who created mother nature، اور don't know کس کا، یا خود بخود ہی سب کچھ ہو گیا۔ یہ اکثریت کا حال قرآن بتاتا ہے۔ لا علمی شرک کا باعث بن جاتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، ان لوگوں نے انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، یعنی اللہ نے، پھر بغیر علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، بغیر علم کے، بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی دلیل کے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص علم نہیں رکھتا اور کسی بات کو حدیث بتاتا ہے، یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو مجھ پر جھوٹی بات گھڑے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کسی بات کو حدیث کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں۔ پھر اسی طرح نفاق کی علامت ہے لا علمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے اچھا اخلاق اور دوسرے ہے دین کی سمجھ۔ منافق میں دو باتیں نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب علم سے دوری ہوتی ہے تو انسان غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف بڑھنے لگتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، سنتوں کی پیروی کم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور انسان غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جاہل انسان خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ لا علمی کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑے کرتا ہے۔ خواہ مخواہ دین کے معاملات میں بحثیں کرنا اور لوگوں کو ریفیوٹ کرتے رہنا اور علم کا نہ ہونا، یہ بھی انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ علم سے دوری کے سبب زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ کر دوں گا، یعنی اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نصیحت اور اللہ کے ذکر سے بھلا کے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اور چیزوں میں لگا لیا۔ پھر جب انسان اس رستے کو چھوڑتا ہے، علم سے کنیکشن کم ہوتا ہے، قرآن سے تعلق کم ہوتا ہے، ایسی مجالس سے، ایسے لوگوں سے، ایسے فرینڈ سے دور ہوتا ہے، پھر کون ہوتا ہے؟ ریپلیس کون کرتا ہے؟ شیطان اور برے ساتھی۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، یعنی شیطان اور شیطان کے چیلے پھر سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتے، پھر اس کو برا محسوس کراتے، تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں کیا مل رہا ہے؟ یہ علم سیکھ کے تمہیں کون سی پے ملے گی، کیا جاب تمہیں ملے گی، کیا دنیا میں تمہارا سٹیٹس ہوگا، ان چیزوں کا ڈر اور خوف دلاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے یہیں رک جائیں تو خیر ہی خیر ہے، میرا کام آسان ہو جائے گا، اگر انہوں نے کچھ پڑھ لکھ لیا تو یہ تو میرے سے دور ہو جائیں گے، یہ تو اللہ کے بن جائیں گے۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، علم مشکل بنا دیتا ہے، تم نہیں پڑھ سکتی، اس عمر میں کیا پڑھو گی، یہ روز روز گھر سے نکلنا، یہ سیکھنا، یہ سارے کام چھوڑنا، یہ بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ علم نور ہے، پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے۔ جب علم ہی نہیں تو پھر بھٹکتے پھرو، جیسے اندھیرا ہو جائے رات کو تو آپ دیکھیں اپنے ہی گھر میں آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔
لا علمی کی وجہ سے قبر کے سوالوں کے جواب میں مشکل ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔